خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کی برکت آپ سب سننے والوں کے ساتھ، دیکھنے والوں کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے۔ روز کی روٹی بائبل اسٹڈی میں آپ کا ہوسٹ پاسٹر روکس برکت آپ کی خدمت میں خدا کا زندہ اور پاک کلام لے کر آیا ہوں۔ ایمان رکھتا ہوں کہ آج کی صبح آپ سب لوگ خوشی کے ساتھ خدا کا کلام سننے کے لیے تیار ہیں۔ ایمان رکھتا ہوں کہ آپ خدا کے فضل سے سلامتی کے ساتھ ہیں۔ میرے عزیزو، آئیں کلام مقدس کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا نیا ٹاپک ہے یسوع المسیح کا اعلان۔ خداوند یسوع المسیح نے اس دنیا میں آ کر ایک اعلان کیا ہے، اور اس کے اوپر ہم تھوڑی سی کلام مقدس میں سے اپنی رہبری اور رہنمائی کے لیے غور کریں گے۔ یاد رکھیں کہ خداوند یسوع المسیح کے منسٹری سٹارٹ کرنے سے پہلے خداوند یسوع المسیح سے 6 ماہ بڑا ایک پیغمبر گزرا ہے، جس کا نام یوحنا اصطباغی تھا، جس کا نام یوحنا بپتسمہ دینے والا تھا، جو کہ زکریا کاہن کا بیٹا تھا۔ میرے عزیزو، سب سے پہلے وہ خداوند یسوع المسیح کی راہ تیار کرنے کے لیے اس کا پیشوا بن کر اس دنیا میں آیا۔ میرے عزیزو، اس نے جب اپنی منسٹری کا، اپنی پریچنگ کا، اپنی منادی کا، اپنی خدمت کا آغاز کیا تو بائبل مقدس بیان کرتی ہے، مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس، اور اس کا چیپٹر نمبر 3 ہے، اور اس کی آیت مبارکہ 1 اور 2 کے اندر کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے: ان دنوں میں یوحنا بپتسمہ دینے والا آیا اور یہودیہ کے بیابان میں یہ منادی کرنے لگا کہ توبہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ میرے عزیزو، صرف اور صرف اس کا فوکس ایک ہی تھا کہ توبہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ میرے عزیزو، اسی بات کا اعلان، پھر اسی کی تصدیق یسوع المسیح نے آ کر بھی کی۔ خدا کے فضل سے ہم اسی کے تعلق سے سیکھتے جائیں گے، لیکن صرف اعلان یہ ہے کہ توبہ کرو اور یقین کرو۔ خداوند یسوع المسیح کا صرف انہی 2 باتوں کا اعلان تھا: توبہ کرو اور یقین کرو۔ اس میں کوئی رنگ و نسل کی شرائط نہیں ہے، کوئی قبیلہ، کوئی قوم، بلکہ یہ اعلان ہر فرد بشر کے لیے ہے۔ بلکہ میں دوسرے الفاظ میں یہ کہوں گا کہ یہ انویٹیشن، یہ دعوت نامہ ہر فرد بشر کے لیے ہے جو بشر انسانیت سے پیدا ہوا ہے۔ میں ایک پرانے عہد نامہ میں سے ایک آیت مبارکہ آپ کے ساتھ تلاوت کرتا ہوں۔ سلاطین کی پہلی بک جو ہے، پہلا حصہ، اس کا 8 باب اور اس کی آیت مبارکہ 48 ہے، جہاں پہ کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے: سو اگر وہ اپنے دشمنوں کے ملک میں جو ان کو اسیر کر کے لے گئے، اپنے سارے دل، اپنی ساری جان سے تیری طرف پھریں، اور اپنے ملک کی طرف جسے تو نے ان کے باپ دادا کو دیا، اور اس شہر کی طرف جسے تو نے چن لیا، اور اس گھر کی طرف جو میں نے تیرے نام کے لیے بنایا ہے، رخ کر کے تجھ سے دعا کریں، تو تو آسمان پر سے جو تیری سکونت گاہ ہے ان کی دعا اور مناجات
سن کر ان کی حمایت کرنا۔ میرے عزیزو، یہاں پر اس بات کا تذکرہ اور ذکر پایا جاتا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی ملک میں ہو، کسی بھی کنٹری میں ہو، ایون وہ دشمنوں کے ہاتھ اسیر ہوا ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے سارے دل، اپنی ساری جان سے تیری طرف پھرے، یعنی کہ توبہ کرے اور تیری طرف پھرے، تو جو آسمان پر سکونت کرتا ہے، جب وہ تیرے حضور دعا کرے تو ان کی دعا کو سن لینا۔ میرے عزیزو، یہی اعلان یوحنا اصطباغی نے کیا، اور یہی اعلان کی تصدیق جو ہے یسوع المسیح نے کی، اور اس نے کہا کہ توبہ کرو اور یقین کرو۔ میرے عزیزو، آپ کے مسائل، آپ کی مشکلیں، آپ کی پریشانیاں، آپ کے دکھ، آپ کے درد کیسے بھی کیوں نہیں ہیں، خدا صرف ایک ہی بات کا اعلان کرتا ہے، توبہ کرو اور یقین کرو، ریپینٹ اینڈ بلیو، تو پھر تم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو سکو گے۔ گاڈ بلیس یو، خدا آپ کے ساتھ ہو۔ خدا نے اگر زندگی بخشی تو کل صبح اسی بات کو ہم آگے لے کر چلیں گے۔ توبہ کیا ہے؟ توبہ کا مطلب کیا ہے؟ بائبل مقدس میں توبہ کا لفظ کتنی دفعہ استعمال ہوا ہے؟ ہیبرو میں اور گریک میں اس الفاظ کے کیا معنی ہیں، اس بات کے اوپر ہم غور کریں گے۔ سو گاڈ بلیس یو۔ شرط صرف ایک ہی ہے، توبہ کرو۔ آپ کا کسی بھی قبیلے سے تعلق ہے، آپ کا کسی بھی کلیسیا سے تعلق ہے، آپ کا کسی بھی آپ رنگ و نسل کے ہیں، اس کی کوئی قید نہیں ہے، صرف ایک ہی بات ہے، توبہ کرو اور یقین کرو، ایمان لاؤ، تو پھر تم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو سکو گے۔ میرے عزیزو، آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی سوچوں کو بدلیں، اپنے خیالات کو بدلیں اور یسوع مسیح پر ایمان لائیں۔ گاڈ بلیس یو۔ خدا آپ کے ساتھ ہو، خدا آپ کو برکتوں سے مالا مال کرے۔ آئیں اپنی آنکھیں بند کریں اور دعا کرتے ہیں۔ قادر مطلق بزرگ اسمانی باپ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں آج کے نئے دن کے لیے، آج کی نئی صبح کے لیے، آج کے نئے لمحات کے لیے جو تو نے ہماری زندگی میں پھر سے بخشے اور زندوں کو تو نے زمین پر قائم رکھا، ان ساری باتوں کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس وقت خداوند تیرے بیٹے بیٹیاں جو تیرے کلام کی آواز کو سن رہے ہیں، ان سب کے لیے برکت کی دعا مانگتا ہوں، صحت و سلامتی کی دعا مانگتا ہوں، منت کرتا ہوں کہ اپنا ہاتھ بڑھا اور ان سب کو چھو، تاکہ یہ تیرے جلال کی گواہی کا سبب بنے۔ اگر کوئی بے روزگار ہے تو روزگار عطا کر، اگر کوئی بدنی طور پر بیمار ہے تو یسوع کے نام سے اس کو ہیل کر، اگر کوئی خداوند مالی مشکلات میں، یسوع کے نام سے وسائل مہیا کر، اگر کوئی بے اولاد ہے تو اس کو صاحب اولاد بنا، اگر کوئی تعلیمی میدان میں آگے بڑھ رہا ہے تو یسوع کے نام سے اس کو سکسیسفل کرنا، تاکہ تیرے نام کی گواہی جو ہے پوری دنیا تک پہنچ سکے۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے ہم نے مانگا اور پایا، خدا کے بیٹے بیٹیوں نے کہا اونچی آواز سے آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ اس میسج کو خود سنیں اور اس میسج کو اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے رشتہ داروں کو ضرور سینڈ کریں، بھیجیں، تاکہ اس کے وسیلہ سے اور لوگ بھی برکت پائیں۔ گاڈ بلیس یو۔ خدا آپ کے ساتھ ہو، خدا آپ کو برکتوں سے مالا مال کرے۔ آمین آمین۔